नाज़रीन आदाब। 12 दिसंबर 2021 मुताबिक 7 जमादिउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि उत्तर प्रदेश में साबिका हुकूमतों और मौजूदा योगी हुकूमत के कामकाज में अवाम को साफ फर्क दिखाई दे रहा है। वज़ीर आज़म ने हफ्ते को रियासत के जिला बलरामपुर में दहाइयों से इल्तिवा का शिकार सरयू नहर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए किसान और दीगर मफाद आम्मा से वाबस्ता तमाम प्रोजेक्टों में ताख़ीर के लिए गुज़िश्ता हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने सरयू नदी प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जब इस प्रोजेक्ट का आगाज हुआ था उस वक्त इसके अखराजात का तखमीना 100 करोड़ रुपए था। आज ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ पाए तकमील को पहुंचा है। हरियाणा में खुले में जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर जारी तनाज़े के दरमियान अब बिहार में भी खुले में नमाज पर पाबंदी की आवाज उठने लगी है। बीजेपी रुकन असेंबली हरिभूषण ठाकुर ने हफ्ते को रोज एक बयान में कहा कि बिहार में भी खुले में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगनी चाहिए। ठाकुर ने नीतीश कुमार से खुले में नमाज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए कहा कि वो इसके लिए पेशकदमी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा की हुकूमत ने खुले में नमाज पर रोक लगाई है, बिहार में भी वैसा ही होना चाहिए। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने जो किया है उसके लिए वो शुक्रिया के मुस्तहक हैं। केरला में मलयालम के फिल्म डायरेक्टर और आरएसएस की हिमायत में अक्सर आवाज उठाने वाले अली अकबर ने ऐलान किया है कि वो और उनकी बीवी इस्लाम मजहब छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर रहे हैं। इस्लाम मजहब छोड़ने की अली अकबर ने इंतहाई अजीब और गरीब वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि वो और उनकी बीवी हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी बीवी की अफसोसनाक मौत पर मुबैना तौर से खुशी मनाने वाले सोशल मीडिया सारिफीन के एक तबके की मुखालिफत में इस्लाम छोड़ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि फिल्म डायरेक्टर से सियासी लीडर बने अकबर ने इस साल अक्टूबर में बीजेपी की रियासती कमेटी के रुकन की शक्ल में सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वो बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी ए के नजीर के खिलाफ केरला यूनिट की तंजीमी सतह की कार्रवाई से अफसुर्दा थे। हालांकि अकबर ने कहा था कि वो बीजेपी रुकन बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 12 दिसंबर यानी आज मुफ्त दोगुना राशन तकसीम मुहिम का आगाज करेंगे। इस मौके पर बीजेपी कारकुनान रियासत के 80,000 दुकानों पर पहुंचकर वजीर आजम मोदी और वजीर आला योगी के तई इजहार तशक्कुर करेंगे। इसके तहत वजीर आला योगी आदित्यनाथ रियासती राजधानी लखनऊ के योजना भवन के नजदीक वाक़े राशन की दुकान से आवाम को मुफ्त राशन तकसीम करेंगे। इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार करने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ अंसारी की तरफ से दाखिल अर्जी में कुरान और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वसीम रिजवी की एहानत आमेज बयानों पर फौरी तौर से रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि वसीम रिजवी के इश्तियाल अंगेज बयानों से समाज का माहौल खराब हो रहा है। अर्जी में अदालत को बताया गया है कि वसीम रिजवी के खिलाफ 72 क्रिमिनल मामले रियासत के मुख्तलिफ पुलिस थानों में दर्ज है, लिहाजा दर्ज मुकदमात के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में तेजी लाई जाए। एक और खबर के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफा और उसके फैलाव के बढ़ते हुए खदशात और अवामी इज्तिमात को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने 11 दिसंबर बरोज शनिचर और 12 दिसंबर बरोज पीर के दिन ज़ाब्ते फौजदारी यानी CRCP की दफा 144 नाफिज कर दी है, जिसके चलते 5 या उससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी के साथ साथ रैलियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यह अहकामात मुंबई कमिश्नरेट की हुदूद में नाफिजुल अमल होगा। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक नोबल इनाम याफ्ता मशहूर मिस्री अदीब नजीब महफूज की यादगार में शोबे अरबी हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जानिब से एक प्रोग्राम बउनवान न्यू ट्रेंड्स इन लर्निंग अरबिक लैंग्वेज मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी डॉक्टर ज़रनिगार असिस्टेंट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली ने अपने ज़रनी कलिमात से नवाजा। डॉक्टर ज़रनिगार ने अपने लेक्चर का आगाज़ इंसान की फजीलत पर रोशनी डालते हुए किया और ज़बान की अहमियत से रोशनास कराया। उन्होंने ज़बान को कॉग्निटिव करार देते हुए कहा कि जितना ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही इंसानी अक्ल वसी होती जाएगी। उन्होंने ज़ुबान सीखने की चारों अनासिर यानी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर बेतरतीब रोशनी डालते हुए समा पर खुसूसी जोर दिया। चौधरी सराय बदायूं दरवाजा वाक़े खानकाह दरगाह पर बद में चिश्तिया साबरिया यूसुफिया मुगन्निया में हजरत सैयद यूसुफ मियाँ कादरी का सालाना रोज़ा उर्स मुबारक पूरी शान शौकत के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्क के नामवर कौल सरफराज चिश्ती अमरोहा के असलम अकरम साबरी ने महफिल समा बांधा। खानकाह के सद सज्जादा नशीन हजरत यूनुस मियाँ ने कुल शरीफ की रस्म अदा की। सभी अकीदतमंदों को तबर्रुक तकसीम किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत कराई गई। शहर इमाम मौलाना आफ्ताब हुसैन वारिसी ने अपने खिताब में लोगों से अपील की
کہ وہ اپنے اسلاف کی یاد تازہ کرنے کے لیے عرس مبارک کا انعقاد کیا کریں، اس میں پوری عقیدت کے ساتھ شریک ہوں۔ اس موقع پر مولانا فیض الاسلام چودھری مشیر، رحمت علی فرید ایڈوکیٹ، سید شان علی فرزند وارثی، شفیق احمد ادریس صابری، سید فیض قاری شعیب مقیم صابری وغیرہ شریک رہے۔ پروفیسر آزرمی دخت صفوی بانی اعزازی مشیر اور سابق ڈائریکٹر فارسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو ایرانی اکیڈمی آف فارسی لینگویج اینڈ لٹریچر تہران کی اعزازی رکنیت سے نوازا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی کونسلر ڈاکٹر محمد علی ربانی نے 9 دسمبر 2021 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ آف فارسی ریسرچ کے دورے کے دوران انہیں رکنیت کا سرٹیفکیٹ اور سند توصیفی پیش کی۔ دیوبند کی فلاحی تنظیم اتر پردیش جن کلیان منچ کے زیر اہتمام سردی سے حفاظت کے لیے غریب اور بے سہارا اور مستحق لوگوں کے مابین منچ کے مقامی دفتر پر مفت لحاف، کمبل اور گرم کپڑے تقسیم کیے گئے۔ ایک داستان مینا کماری کی زندگی اور شاعری پر مبنی داستان تنہا چاند کا انعقاد اتر پردیش اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام آج سنیچر کی شام اردو اکیڈمی آڈیٹوریم گومتی نگر میں کیا گیا۔ مینا کماری اداکارہ کے ساتھ ساتھ عمدہ شاعرہ بھی تھیں۔ تنہا چاند مینا کماری کا واحد شعری مجموعہ ہے۔ مینا کماری کی شاعری درد اور یاسیت کی شاعری ہے۔ ان کے اشعار میں اداسیوں اور تنہائیوں کا دکھ تو ہے ہی، حسن بھی ہے، جسے بڑے لطیف پیرائے میں اپنی مسحور کن آواز میں دہلی کی فوزیہ داستان گو اور بدیشا رائے داس نے بیان کیا۔ پروگرام کی ابتدا میں محسن خان نے سبھی فنکاروں کا تعارف کرایا اور حسن کاظمی، جلال صدیقی، شائندہ قدوائی، ندھت اعجاز، بینظیر علی وغیرہ کے ذریعے تمام فنکاروں کی گلپوشی کی گئی۔ آخر میں کنوینر پروگرام شاداب عالم، رکن مجلس انتظامیہ یوپی اردو اکیڈمی نے شکریہ ادا کیا۔ حیدری ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام آج ایک تہنیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر سید سیف احمد عابدی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کیے جانے پر ان کو مبارکباد دی گئی۔ اس پروگرام میں تنظیم کے صدر سید شان حیدر نے علم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری قوم کے جوان اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ یقیناً صرف ان کی کامیابی اور ترقی نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی ترقی ہے، اور ہمارے سماج میں تحصیل علم کا ذوق و شوق زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے رہنما نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ انہوں نے سیف عابدی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کمپیوٹر جیسے مضمون میں پی ایچ ڈی کرنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے جس کے لیے وہ تحسین و ستائش کے حقدار ہیں۔ بزم راہی تمباکو منڈی چوپٹیاں لکھنؤ کے زیر اہتمام ایک شعری نشست بزرگ شاعر ثابت لکھنوی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ جلال لکھنوی کی رہائش گاہ پر ہونے والی اس شعری نشست میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے نصیر احمد نصیر اور خلیل اختر نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض بحسن خوبی طارق سخا لکھنوی نے انجام دیا۔ خلیل اختر لکھنوی نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا۔ ثابت لکھنوی، نصیر احمد نصیر، معید رہبر لکھنوی، طارق سخا لکھنوی، جلال لکھنوی اور مسعود فہمی نے اپنا کلام پیش کیا۔ رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کے یوم پیدائش کے موقع پر جوہر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک محفل مذاکرہ اور نعتیہ شعری نشست ڈاکٹر ظہیر الدین کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ محفل مذاکرہ کی نظامت کر رہے ایم اے حسیب ایڈوکیٹ نے اپنے ابتدائی کلمات میں مولانا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مسلمانوں سے متحد ہو کر موجودہ نامساعد حالات سے نبرد آزما ہونے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں اور ان کے عظیم النظیر کردار کو برادران وطن کے سامنے پیش کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہی مولانا جوہر کو حقیقی خراج عقیدت ہوگا۔ ان کے علاوہ وسیم حیدر، ڈاکٹر ظہیر الدین اور رحمت لکھنوی، وسیع صدیقی وغیرہ نے بھی مولانا محمد علی جوہر کو عقیدتوں کا خراج پیش کیا۔ محفل مذاکرہ کے اختتام پر ایک نعتیہ شعری نشست رحمت لکھنوی کی نظامت میں ہوئی، جس میں ڈاکٹر ہارون رشید، آفتاب اسد ٹانوی، شارق لاہرپوری، قمر سیتاپوری، سلیم تابش، عمر شریف مہوی، ماہر لکھنوی، رضوان بسوانی، بشارت لکھنوی وغیرہ نے اپنا کلام پیش کیا۔ ملک کے مشہور دینی تعلیمی اور فلاحی ادارہ تنظیم المکاتب کی جانب سے بانی تنظیم المکاتب حال گولا گنج میں ایک خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت قرآن و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کے عنوان سے سہروزہ عظیم الشان آل انڈیا بین الادیان کانفرنس کے دوسرے دن صبح سہ پہر اور شب میں جلسے منعقد ہوئے۔ ترجمان اکھل بھارتی پریوار ڈاکٹر اکھلیش پانڈے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس چیز کا پیغام قرآن مجید دیتا ہے اسی چیز کا پیغام گایتری منتر بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کا ایمان مکمل ہو، اور جس شخص کا ایمان مکمل نہیں وہ مسلمان تو مسلمان انسان بھی نہیں ہے۔ ادارہ تنظیم المکاتب کے صدر مولانا سید شمیم الحسن نے فرمایا کہ قرآن مومنین کے لیے شفا اور فائدہ ہے اور ظالمین کے لیے خسارہ ہے۔ قرآن کریم پر حملہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ عہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سلسلہ چلا ہے اور چلتا رہے گا، لیکن جس خدا نے قرآن کو نازل کیا وہی اس کا محافظ تھا، ہے اور رہے گا۔ ظالمین کے لیے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ مولانا سید نامدار عباس، مولانا ناظم علی خیر آبادی، مولانا کوثر ندوی، ڈاکٹر کلب سبطین نوری، ڈاکٹر سید محمد کامل رضوی اور مولانا سید رضا حسین نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق
جمہوریت پر سربراہ کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے اپنے خطاب کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم نے اس کانفرنس میں دنیا بھر کے ان جمہوری رہنماؤں کے درمیان بات چیت کو آسان بنایا ہے جو گورننس کے ذریعے جمہوریت کی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی سربراہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتوں کے سربراہان کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی بات سنیں، جمہوریت کو مضبوط کریں اور ایسی اصلاحات کو آگے بڑھائیں جو شفاف اور جوابدہ طرز حکومت کو آگے بڑھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے میڈیا کی آزادی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور یہ کہ خواتین اور لڑکیوں کی حیثیت کو آگے بڑھانا ہماری جمہوریتوں کی کامیابی کی ضمانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ افغان طالبان نے تحریک طالبان پاکستان سے دوری اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حال ہی میں ٹی ٹی پی نے کابل میں برسر اقتدار اسلامی امارات افغانستان یعنی IEA کی شاخ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور ولی محسود نے اعلان کیا تھا کہ ان کی تنظیم IE کے چھتری تلے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان کی اسلامی امارات کی شاخ ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے غیر ملکی اخبار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نور ولی مسعود کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹی پی کا افغانستان کی اسلامی امارات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹی ٹی پی کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں امن و استحکام پر وہ توجہ دیں۔ عالمی بینک نے تصدیق کی ہے کہ موسم سرما میں افغانستان کی آدھی سے زیادہ آبادی کے لیے غذائی قلت کے خدشے کے پیش نظر بین الاقوامی ڈونرز 28 کروڑ ڈالرز کی امداد دینے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ جمعے کو ورلڈ بینک کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق فنڈ ARTF اس نازک موقع پر افغان عوام کو انسانی امداد فراہم کرے گا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ فنڈز یونیسیف اور ورلڈ فوڈ پروگرام کو فراہم کیے جائیں گے جن کے پاس افغانستان میں زمینی ذرائع موجود ہیں۔ دنیا کا اعلیٰ ترین نوبل انعام جیتنے والی دنیا بھر کی شخصیات کو 10 دسمبر کو سویڈن اور ناروے میں ہونے والی تقریبات میں ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ سویڈن کی سویڈش اکیڈمی آف نوبل پرائز کے مطابق انعامات دینے کی تقریبات 10 دسمبر کو 2 مختلف ممالک کے شہروں میں منعقد کی گئیں۔ صحافت کے میدان میں امن کا نوبل انعام جیتنے والی 2 شخصیات کے لیے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں تقریب منعقد کی گئی، جبکہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ہونے والی تقریب میں فزکس، طب، ادب، معیشت اور کیمسٹری کی کیٹیگریز میں انعام جیتنے والوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوئی اور اسی دوران فائرنگ کی گئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ شمالی گاؤں میں اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں نوجوانوں کے سر پر گودی لگی تھی اور انہیں زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین کا علاقہ بیتا میں غیر قانونی یہودی آبادکاری کے خلاف شہری رواں برس مئی سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، جہاں غیر قانونی آبادکاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ فورسز نے امن و امان بحال کرنے کے لیے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔